بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے پیٹریارکی۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ پیٹریارکی از لائک when men are in charge and the word means the rule of the father. It means the father is the head of the family or group with power and authority. It's when men have more control compared to women and kids. It can be seen in families where the dad or the oldest man is in charge, or in a larger society where men as a group have more power over women and children. اچھا، تو جو پیٹریارکی کا مطلب ہے، پیٹریارکی کا یہی مطلب ہے کہ جو مین ہے وہی انچارج ہوگا ایک فیملی میں اور ایک سوسائٹی میں۔ اس کا بیسیکلی مطلب ہے دا رول آف فادر، اور یہ جو فادر ہے یہی فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے، یہی کسی گروپ کا بھی ہیڈ ہوتا ہے، یہی کسی سوسائٹی کا بھی ہیڈ ہوتا ہے۔ جتنی بھی پاور اینڈ اتھارٹی ہوتی ہے کسی گھر میں یا کسی سوسائٹی میں، وہ ساری مین کے پاس ہوتی ہے، نہ ہی وومن کے پاس ہوتی ہے، نہ ہی بچوں کے پاس ہوتی ہے، صرف یہ فادر کے پاس ہوتی ہے۔ اور اس پیٹریارکی میں یہ جو فادر ہے یہی ایک گھر کے بھی سسٹم بناتا ہے، رولز بناتا ہے۔ اگر ایک سوسائٹی میں ہے تو سوسائٹی میں بھی ایک مین ہی رول اینڈ ریگولیشن بنائے گا جس کو وومن اور چلڈرن فالو کریں گے۔ اب اسی پیٹریارکی میں ایک اور ٹرمینالوجی آ جاتی ہے، پیٹرلینیلٹی۔ یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن میں اس کا آپ کو جنرل اوور ویو دیتی چلوں کہ جو ایک فیملی اور ایک گروپ میں جتنے بھی لوگوں کی لنکیج ہوتی ہے وہ فادر کی طرف سے ہوتی ہے، فادر کی فیملی سے ہوتی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے انسیسٹر فادرز کی طرف سے ہوتے ہیں، آباء و اجداد، تو وہیں سے یہ ساری لائن چلی آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو پیٹرلینیلٹی کہتے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو تھرو آؤٹ ہسٹری میں ہمیشہ پیٹریارکی ہی چلی آئی ہے۔ مین ہی نے بتایا ہے کہ کس طرح سوشل لائف گزاریں، لاز بھی جو ہے وہ مین نے بنائے ہیں، پولیٹکس وغیرہ میں بھی سب مین انگیج تھے، ریلیجن میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی مین کا زیادہ انفلوئنس تھا۔ تو تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہے وہ پیٹریارکی چلی آ رہی ہے، اور آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے کنٹمپوریری ورلڈ میں، تو آج کل بھی آلموسٹ کنٹریز میں پیٹریارکی ہی چل رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں بیبلیکل پیٹریارکی پہ۔ بیبلیکل پیٹریارکی آلسو کالڈ کرسچین پیٹریارکی is all about certain belief in Protestant Christianity about how men and women should relate to each other in things like marriage, family and home life. In this view, the dad is seen as a leader of household responsible for how the family behaves. Some well-known folks linked to biblical patriarchy are Dallas Wilson, R.C. Sproul, J.R. Woody Bucham, who likes to call it gospel patriarchy. اب یہ جو بیبلیکل پیٹریارکی ہے یہ وہ پیٹریارکی ہے جو کہ بائبل میں درج کی گئی ہے۔ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح میل اور فیمیل کو ایک سوسائٹی میں رہنا چاہیے۔ یہ بیبلیکل پیٹریارکی میں مین کی ڈومینیشن کی بات کی گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بیبلیکل پیٹریارکی، اور یہ زیادہ تر بلیفز میں پائی جاتی ہے پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بیبلیکل پیٹریارکی کے مطابق یہی ہے کہ جو ڈیڈ ہوگا، جو فادر ہوگا، وہی ایک فیملی کا لیڈر ہوگا، ایک سوسائٹی کا بھی لیڈر ہوگا، مطلب کہ مین ایک لیڈر ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ یہاں پر اسکالرز ہیں جو بیبلیکل پیٹریارکی سے انفلوئنس ہوئے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ڈالس ولسن ہے، اسپراؤل ہے، ووڈی بوچم ہے، اور وہ یہ جو اسکالرز ہیں یہ بیبلیکل پیٹریارکی کو گاسپل پیٹریارکی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو بیبلیکل پیٹریارکی کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے گاسپل پیٹریارکی۔ اب آ جاتے ہیں چائنیز پیٹریارکی پہ۔ چائنیز پیٹریارکی in China, patriarchy means that men have usually been in charge of the society for a long time. It goes back to the ancient times with the ideas like Confucianism, where men ruled the show and women were supposed to listen to their dads, husbands and sons. But things have been changing in China. Women are getting more respect and power now, especially in workplace. Even though men still call the shots in politics and the army, women are catching up economically. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز پیٹریارکی میں بھی اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں، اینشینٹ ٹائمز میں دیکھیں، تو وہاں پر بھی چائنیز پیٹریارکی میں بھی مین ڈومینیٹ ہی رہا ہے، وہاں پر بھی پیٹریارکی ہی رہی ہے۔ اور یہ جو چائنیز میں بہت سے لوگ کنفوشینزم مذہب کے رہتے ہیں، تو کنفوشینزم مذہب میں بھی پیٹریارکی بتایا گیا، اینشینٹ ٹائمز ہمیں یہ بتاتے ہیں۔
اور اس میں فیمیل اوبیڈینٹ ہوتی تھی اپنے ڈیڈ کی، ہسبینڈ کی اور سن کی۔ لیکن اگر دیکھا جائے وقت کے ساتھ ساتھ چائنا میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ ابھی اگر چائنا میں دیکھا جائے تو وومن کو بھی کافی حد تک یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے۔ اگر آج کل دیکھا جائے تو جو مین ہے وہ بہت زیادہ پالیٹکس اور آرمی میں انگیجڈ ہیں چائنا کے، اور جو وومن ہے وہ اکنامکلی کافی انگیجڈ ہیں۔ چائنا کی اکانومی بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کا بھی بہت رول ہے۔ اب آ جاتے ہیں پیٹر فیملیاز پر۔ پیٹر فیملیاز in ancient Rome was like the big boss of the family. He was the oldest guy in the house and had all the power. The term means father of the family in Latin. This dude could make all decisions for his extended family and even had control over the property. He was the top dog and had authority over his wife, kids, other relatives, and even slaves. It was all about following his rules and respecting his power within the Roman family setup. Example is Julius Caesar. اب یہ پیٹر فیملیس وہ مین ہوتا تھا، ویسے ایک فیملی میں تو آدمی بہت سارے ہوتے تھے، لیکن پیٹر فیملیس جو ہیڈ ہوتا تھا، جو سب کو کنٹرول کرتا تھا، جس کے پاس اتھارٹی اینڈ پاور ہوتی تھی، وہ اولڈسٹ گائے ہوتا تھا، جو سب سے ایجڈ ہوتا تھا، مطلب سب سے جو بڑا ہوتا تھا فیملی میں، اسی کو ہیڈ مانا جاتا تھا اور اسی کے پاس ساری اتھارٹیز ہوتی تھی اور وہی سارے رول اینڈ ریگولیشن بناتا تھا۔ اور اسی اولڈسٹ مین کے جو اتھارٹی ہے وہ اوور اس کے وائفس کے ہوتی تھی، اس کے کڈس پہ ہوتی تھی، اس کے ریلیٹیوز پہ بھی ہوتی تھی اور ایون سلیوز پہ بھی ہوتی تھی۔ وہ ان سب کو گائیڈ کرتا تھا، اپنی فیملی کو، ریلیٹیوز کو، سلیوز کو، اور ساری پاورز کے ذریعے رول اینڈ ریگولیشن وہی بناتا تھا۔ اور رومن فیملیز میں یہ اولڈسٹ مین کی جو اتھارٹی ہوتی تھی اس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیا جاتا تھا، اس کو فالو کیا جاتا تھا، اس کے رولز کو۔ اس ایگزامپل آپ اس کی جولیس سیزر بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ویڈیو کا پارٹ 1۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔